الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج کے درس میں سورۃ النور کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 تلاوت کی گئی ہے. ان سے کچھ مسائل اور ہمیں جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ گھروں میں آنے جانے کے کیا آداب ہیں، میل جول کے کیا آداب ہیں. اگر آپ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں گھر میں تو آپ کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. اب کچھ اسی سے متعلق ایک دو مسائل اللہ تعالیٰ نے اور بیان کیے ہیں جو انتہائی اہم ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بات ہو گئی کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ گھر میں موجود ہو تو ہمیں اس سے اجازت لینی چاہیے. اگر وہ اجازت دے تو ہم پھر اندر جائیں گے. اس اجازت لینے کا طریقہ کار اور وہ ساری باتیں. اب ہم کسی کے گھر گئے اور وہ آگے گھر ہے ہی نہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا پھر بھی اجازت لینی ضروری ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو اجازت لینے کا تعلق ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر والوں کا پردہ محفوظ رہے. اب گھر میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سوال کا دیا ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ فِيهَا اس گھر میں احدن کسی کو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پس اگر تم نہ پاؤ فِيهَا اس گھر میں احدن کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو نہ داخل ہو جاؤ اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم اجازت دی جائے تم کو. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ گئے ہیں اور وہاں پہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے. بغیر اجازت کے پھر بھی آپ نے جانا نہیں اندر. دراصل وہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ پردے کے لیے اجازت لی جاتی ہے، یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک وجہ اور بھی ہے.
وہ ادھورا کنسیپٹ ہے۔ آپ کا کسی کے گھر میں بغیر اجازت جانا دو وجہ سے مناسب نہیں ہے۔ ایک اس لیے کہ اگلے بندے کے پردے کے مسائل ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت بھی چاہتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور وجہ بھی سمجھیں، جس طرح آپ بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے کمرے میں یا میرے گھر میں نہ آئے، کیونکہ میں اپنی حالت کی ایک پرائیویسی چاہتا ہوں کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں، کس حال میں لیٹا ہوں، یا میں جس حال میں ہوں بغیر اجازت کے اچانک کوئی آ جائے گا تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ اس حال میں وہ بندہ مجھے دیکھے۔ اور ہر بندے کے ساتھ ملنے کے تعلق کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لیٹے ہوئے تھے، سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اجازت لی، آپ نے دے دی، وہ آئے، انہوں نے اپنی بات کی، چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پھر بھی اجازت دی۔ بعض روایات میں تھا کہ آپ کی ران سے کپڑا اترا ہوا تھا، ہٹا ہوا تھا، ران سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ وہ آئے، انہوں نے جو بات کرنی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی۔ اب خادم آیا اور اس نے بتایا کہ سیدنا عثمان آئے ہیں اور وہ اجازت لے رہے ہیں اندر آنے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہرو، آپ سیدھے ہو گئے، آپ نے اپنے کپڑے درست کر لیے، صحیح طرح سے بیٹھ گئے، جس حال میں پہلے تھے اس حال کو چینج کیا، اور پھر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ عثمان کو اندر آنے تو وہ آئے، بات کی، چلے گئے۔ پھر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ کے دو دوست آئے، آپ اسی حال میں بیٹھے رہے، اور عثمان آئے تو آپ نے جو ہے وہ اپنی حالت کو چینج کیا، وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے کہا کہ عثمان جو ہے وہ حیادار ہے، وہ ہو سکتا ہے مجھے اس حال میں دیکھتا تو وہ اپنی بات نہ کر پاتا حیا کی وجہ سے، لہٰذا میں نے اس کے لیے ذرا اور طرح سے ہو کے بیٹھ گیا تاکہ وہ اپنی بات اچھے انداز میں مجھ سے کر سکے۔ تو آپ کو سمجھ آئی ہے نا کہ بندہ ہر بندے سے ملنے کی حالت بھی نہیں ہوئی ہے، بندہ کبھی کسی قریبی دوست سے کسی حال میں بھی بیٹھا ہوا مل سکتا ہے، لیکن کوئی اور بندہ آیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ مناسب نہ سمجھے کہ یار مجھے کچھ اور حالت اپنانی چاہیے۔ تو اسی طرح جس طرح بندہ اپنی حالت کی پرائیویسی چاہتا ہے کہ میری حالت سے کوئی اس طرح جو ہے وہ نہ دیکھے، اسی طرح چیزوں کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے۔ ایک بندہ شاید یہ بات مناسب نہ سمجھتا ہو کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں یا اس کے گھر میں جائیں تو میری فلاں چیز ایسے پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو نہ دکھانا چاہتا ہو اس حالت میں، میری فلاں چیز ایسے پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس کی بہت ساری ایسی وجوہات جو ہے وہ حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، اگر تم نہ پاؤ کسی کو گھر میں، احدن کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو نہ داخل ہو جاؤ اس گھر میں، حتیٰ یہاں تک کہ یُؤْذَنَ لَكُمْ تم کو اجازت دی جائے۔ پھر بھی اجازت ضروری ہے۔ اب یہ جو جانا ہے نا بغیر اجازت کے، اگر آپ جاتے ہیں کسی گھر میں تو اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہو سکتا ہے اگلے بندے کا کوئی نقصان نہ ہو، وہ اس کا پرائیویسی کا بھی مسئلہ نہ ہو، پردے کا بھی مسئلہ نہ ہو، پرائیویسی کا بھی مسئلہ نہ ہو، وہ کوئی چیز آپ سے نہیں چھپانا چاہتا کہ آپ اس کو دیکھیں، لیکن آپ بغیر اجازت کے جائیں گے تو عین ممکن ہے آپ کی عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے، آپ کے معاملات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، آپ پر چوری کا الزام لگ سکتا ہے، کسی خیانت کا الزام لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے، دوسرے بندے کے لیے بھی یہ جو ہے وہ تحفظ کی بات ہے، اور بہتر بات ہے کہ وہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں اگرچہ وہ موجود نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے، تب بھی نہ جائے، کیونکہ آپ گئے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے آپ اندر گئے ہوں حویلی میں، اس کے تالے شالے دیکھے ہوں، یار صحیح لگے ہوئے ہیں، یا اس کی چیزوں کی حفاظت کے لیے گئے ہوں، یار اس کے گھر کو دیکھ لوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے،
لیکن آپ کو اجازت نہیں تھی اس چیز کی، اور وہ پھر معاملات کیا ہو گئے کہ جب وہ آ گیا یا کسی نے آپ کو دیکھ لیا آتے جاتے اور اس نے بتایا، اور ہو سکتا ہے آپ کے آنے جانے سے پہلے یا بعد کوئی چور آیا، اس نے کوئی چوری کر لی ہو اور الزام آپ پہ لگ جائے، تو اس لیے اجازت ضروری ہے۔ ہاں ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ کسی بندے نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے اندر جانے کی، پھر آپ چلے جائیں غیر موجودگی میں بھی، لیکن یہاں پر بھی اولا بہتر یہ ہے کہ نہ جائیں۔ لیکن اگر آپ چلے جائیں تو حتیٰ یؤذن لکم، یہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا آپ گئے ہیں کسی کے گھر میں، آگے بندہ نہیں ہے، آپ نے فون کیا یار کی طرف، وہ کہتا ہے یار بیٹھک میں بیٹھو میں آ رہا ہوں، اب وہ تو موجود نہیں ہے، آپ بیٹھک میں بیٹھ جائیں، یہ آپ کو ایک اجازت ہے۔ یا ایک صورت اور ہو سکتی ہے، مثلا ایک دو دن کے لیے کوئی بندہ کہیں جا رہا ہے اور اس نے آپ کو کہا یار میرے گھر میں مرغیاں ہیں یا بکری بندھی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا سبزی میں نے لگائی ہوئی ہے، تم پانی لگا دینا یا ان کا چارے پانی کا خیال رکھ لینا، مرغی ہے یا کوئی بکری ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ جا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ، اور اگر کہا جائے، لَكُمْ، تم کو، ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو واپس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، زیادہ بہتر بات ہے۔ وَإِن قِيلَ، اور اگر کہا جائے، لَكُمْ، تم کو، ارجعوا، کہ واپس پلٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو واپس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ میں گیا جی، اگلا بندہ جو ہے وہ اتنا اکڑا ہوا ہے، میری اس کے ساتھ اتنے تعلق داری جاری ہے اور اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ سے نہ ملنا چاہتا ہو، یعنی یہ ہے اس صورت میں بندہ گھر میں ہے لیکن وہ آپ کو، اس نے کہا جی میں ابھی نہیں مل سکتا، وہ کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، کوئی بھی صورت ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس نے کہا کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، یا آپ کو اس نے اشارہ دیا کہ آپ ٹھیک ہے چلے جائیں پھر ملاقات ہوگی، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ چلے جائیں، یہ آپ کے لیے زیادہ عزت کا باعث ہے اور پاکیزگی کا باعث ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں ضد لگا کے، گلی میں آنے جانے والے بھی دیکھ رہے ہیں یار اتنا شریف بندہ ہے اور ایسی دروازے پہ کتنی دیر ہوئی ہے کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کیوں کھڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھیں یا کوئی اور صورت، تو اس میں خیر ہی خیر یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے آپ سے ملاقات نہیں کی تو ٹھیک ہے آپ واپس پلٹ جائیں، اور یہاں پہ وہ اس کو لاگو کر لیں، وہ 3 دفعہ کی دستک والا جو مسئلہ میں نے کل بیان کیا تھا۔ واللہ بما تعملون علیم۔ اچھا یہاں پہ مجھے نا وہ ایک بڑا پیارا، آج ہی میں ایک قول پڑھ رہا تھا، تفسیر طبری ہے، امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں امام قتادہ رحمہ اللہ کا وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں قول۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ جو تھے نا، مہاجرین صحابہ، ان میں سے ایک صحابی نے مجھے یہ بات کہی کہ میری پوری عمر گزر گئی قرآن کی ایک آیت پر، میں کوشش کرتا رہا کسی طریقے سے عمل ہو جائے لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا، پوری عمر میری بڑی کوشش رہی، قرآن کی ایک آیت ایسی ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ یعنی میری خواہش یہ تھی، میری چاہت یہ تھی کہ اس پر کسی طرح عمل ہو جائے، لیکن چونکہ وہ میرے بس میں نہیں تھا تو کبھی کوئی ایسی نوعیت بنی نہیں کہ میں اس آیت پر عمل کر سکتا۔ پوچھا گیا کہ ایسی کون سی آیت ہے جو آپ کی اتنی چاہت بنی ہے اور آپ عمل نہیں کر سکے، وجہ کیا ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش تھی، قرآن میں یہ جو آتا ہے نا کہ اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ، دستک دو اور آگے سے تمہیں کہا جائے کہ تم پلٹ جاؤ اور آپ کو پلٹ جانا چاہیے، تو میں کئی دفعہ جاتا ہوں کسی جگہ تو دل میں یہ بھی ہوتا ہے یار یہ بندہ مجھے کہہ دے کہ تم پلٹ جاؤ، تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ میرا اس آیت پر بھی عمل ہو جاتا، لیکن میں نہیں کر سکا عمل۔ اب دیکھیں نا ہمارے اسلاف معاملات کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں ہماری انا جو ہے نا وہ تھوڑی پھولنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، اگلا بندہ ملے نہیں ہمارے تو اس پہ بڑے احسانات ہیں، یہ ہے وہ مل نہیں رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ ہم تو تعلقات بگاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی کس طرح کی سوچ ہوتی تھی کہ یار چلو کسی طرح اس آیت پر بھی عمل کا موقع مل جائے۔ واللہ بما تعملون علیم، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے، یعنی
آپ گئے ہیں نا کسی کے گھر میں، وہ موجود نہیں ہے، تو آپ کو اجازت مل بھی گئی ہے، آپ اندر چلے گئے، تو آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہاں جا کے آپ کی نیت کیا ہے. آپ کوئی جاسوسی تلاشی کی نیت سے گئے ہیں، یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے ہیں، یا آپ کی نیت کیا ہے کسی کے کام ملنے کی، اندر جانے کی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب بندہ ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کسی کے گھر میں کس نیت سے جا رہے ہیں. اس نیت کو ہو سکتا ہے وہ بندہ نہ جانتا ہو، اس کا تو آپ کے ساتھ حسن ظن قائم رہے، لیکن کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ کیوں گیا تھا کسی کے گھر میں. آگے آیت نمبر 29 دیکھیں. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، کسی گھروں میں، غیر مسکونۃ، جن میں رہائش نہیں ہے، جن میں لوگ رہتے نہیں ہیں، آبادی نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اس گھر میں اگر آپ داخل ہو جائیں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. فیہا متاع لکم، اگر اس میں تمہارا کوئی ضرورت کا سامان ہو، کوئی نفع ہو، کوئی سامان ہو. یہاں پہ نا عمومی جو مفسرین نے معنی لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے گھر جہاں پر باقاعدہ رہائش نہیں ہے، کسی بندے کی فیملی رہائش نہیں ہے، عمومی کوئی جگہ ہے، وہاں پر آپ جو ہے وہ کوئی کام ہو تو جا سکتے ہیں. مثلا کسی بندے نے کوئی ڈیرا بنایا ہوا ہے، بیٹھک سی ڈیرا بنایا ہوا ہے جو گھر سے علیحدہ ہے، اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. آپ کو ضرورت پڑی، آپ کی وہاں پہ کوئی چیز پڑی ہے، یا کوئی لین دین ہے، یا کوئی ایسی چیز اٹھانی ہے، رکھنی ہے، اب وہاں پہ بندہ بھی کوئی نہیں ہے اور وہ عمومی رہائش بھی نہیں ہے، تو آپ اس ڈیرے پہ چلے جائیں. اسی طرح یہ اسٹیشن ہو گیا، بسوں کے اڈے ہو گئے، مسجد ہو گئی، مدرسہ میں علم کے حصول کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں، ہوٹل ہو گیا. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عمومی، ایک تو عامی افراد کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، آپ آ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے وہاں پر وہ کوئی وجہ، کوئی کام ہے، کوئی سلسلہ ہے، تو آپ چلے جائیں. اسی کے ضمن میں اہل علم نے وہ گھر بھی رکھے ہیں. مثلا کسی گاؤں کا کوئی بندہ رہتا تھا، وہ شہر میں چلا گیا، پیچھے اس کی حویلی بند پڑی ہے، آپ کی وہاں پر کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر رہائش بھی نہیں ہے اور ان کا سامان بھی ایسا نہیں ہے. مثلا نا کسی مفسر نے، ہمارے اردو مفسرین میں سے کسی نے وہ مثال بھی لکھی ہے، میں تب پڑھ رہا تھا تفسیر میں، کہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں کوئی مال ڈنگر، تو پڑوسی تھا، وہ چلا گیا شہر میں، اس کی حویلی میں بارشیں ہوئی ہیں، وہ اچھے سا خاصا گھاس بن گیا، تو اگر آپ اس کو کاٹنے کے لیے بھی چلے جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے. بہرحال اس میں اگلے بندے کی چیز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے. میں آپ کو ایک دیہاتی سی مثال دیتا ہوں، شہروں میں بھی کوئی آپ کے ذہن میں مثال آ جائے گی. مثلا ایک آدمی ہے، نہ اس کی رہائش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک اس نے مکان بنایا ہوا ہے، وہ اس کا بھوسے کا گودام ہے، وہ اس کا بھوسے کا گودام ہے. اب غیر مسکونہ تو ہے نا وہ، اور آپ نے بھی جانور رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بھی کام کی چیز ادھر پڑی ہے، بھوسا، تو کیا اس کو اٹھانے کے لیے چلے جانا چاہیے؟ تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کسی کے گودام میں گودام پڑا ہے تو آپ کہیں جی قرآن میں آتا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ ایسا مکان جہاں پہ رہائش فیملی نہ ہو، تو آپ کے کوئی سامان، کوئی چیز ضرورت کی پڑی ہے تو اٹھانے کے لیے آپ چلے جائیں، تو آپ جائیں اور گٹھڑی باندھ کے اگلے بندے کا بھوسا لے آئیں. یا اور کوئی چیز آپ شہروں میں کوئی اس کی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے، رکھ لیں. تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گودام، حالانکہ وہ غیر مسکونہ ہے، لیکن وہاں پر اس کی ملکیت کی چیز پڑی ہے، اگلے بندے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اس کی ملکیت والی ایسی چیز ہے جس کے نقصان کو وہ درست نہیں سمجھتا، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ وہ اٹھانے چلے جائیں، بلکہ آپ کو اس کی اجازت لینا ضروری ہے. اور اسی طرح یہاں پر جو ہے نا وہ یہ جو فیہا متاع لکم ہے، کہ غیر مسکونہ مکانات میں چلے جاؤ، کیوں؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. فیہا متاع لکم سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ بلا ضرورت بھی نہیں جانا چاہیے. آپ کی کوئی ضرورت ہے تو تب جائیں، بلا ضرورت جو ہے وہ نہیں چلے جانا چاہیے کہ آپ بلا ضرورت چلے جائیں. اس سے بھی آپ کی عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہو جو آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کے سر پڑ جائے. اس میں نا ایک وہ واقعہ بھی
بڑا مشہور ہے پرانے وقت کا. مثال دی جاتی ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا تو اس کا کام تھا، یہ قصاب والا کام تھا. اس نے اپنا کوئی جانور ذبح کیا تو اس کا گوشت وغیرہ اس نے بیچا اور انہی خونی کپڑوں میں وہ جا رہا تھا اپنے گھر کو. رستے میں کوئی ویران سی جگہ تھی، ادھر نا اسی وقت اس کے گزرنے سے تھوڑا پہلے کسی بندے نے قتل کیا. قتل کر کے جو چھری یا چاقو یا کوئی چیز تھی خنجر وغیرہ وہ ادھر ہی پڑا ہوا تھا، اس پہ بھی خون لگا ہے. قاتل بھاگا ہوا تھا اور بندہ مردہ پڑا ہوا ہے، تازہ تازہ خون بہہ رہا ہے اور چاقو بھی خنجر بھی ادھر ہی پڑا ہے، اس کے ساتھ بھی خون لگا ہے. اب یہ بندہ جا رہا ہے، اس کے پاس سے گزرا تو دیکھا یار یہ بندہ مرا ہوا ہے. وہ خنجر اٹھا کے معائنہ کر رہا ہے کہ اس سے اس کو مارا گیا ہے، یہ اس کا خون بہہ رہا ہے. اوپر سے پولیس آ گئی، لوگ آ گئے. تو اب سارے لوگ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کپڑوں پہ خون بھی لگا ہوا ہے. خون تو اس کے اپنے جانور کا لگا ہوا تھا، قصاب جو تھا، تو اس کے کپڑوں پہ خون بھی لگا ہوا ہے اور خنجر بھی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو آٹومیٹیکلی نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے قتل کیا. یعنی کئی دفعہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، کام آپ نے نہیں کیا، سارا آپ کے پڑ گیا. کیا ہوا جی؟ مولوی صاحب ادھر سیر سپاٹے کے لیے بغیر ہمیں ضرورت کے گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نعمان بھائی، اسٹیشن پہ بغیر ضرورت کے نہیں جانا، صرف سیلفی بنانے کے لیے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون جو چھپاتے ہو. یعنی یہ پچھلے جو ہم نے پڑھا ہے اسی کے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے واقف ہے کہ آپ کیوں ایسی جگہوں پر آ جا رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے. آپ کی نیت اچھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کی نیت بری ہے تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس میں دونوں طرح کے معنی آ سکتے ہیں. اگر آپ کی نیت بری ہے اور بندہ آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور آپ بڑے خوش ہیں کہ بندہ تو سمجھ رہا ہے اچھا میری نیت اچھی نہیں ہے تو میں تو بڑا تیز تراز ہوں جی، اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں چلا اور میں ایسا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے. اسی طرح آپ کی نیت اچھی ہے، بندوں کو نہیں پتا، وہ بری سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی جانتا ہے. بہرحال یہ اس معاملات میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، کئی دفعہ خواہ مخواہ کا آپ کی ضرورت نہیں ہے، مثلا آپ کسی جگہ ایسی جگہ پہ چلے گئے تو بسا اوقات آپ کا جو اعتبار ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ نے جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو. اور اعتبار ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ میری دادی اماں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کرے. ان پڑھ خاتون ہے بیچاری، انہوں نے بس یہ ہے کہ تجربہ کار خاتون ہے، انہوں نے بڑا زندگی میں اپنے آخر 100 سال زندگی ہے ان کی، تو بہت کچھ دیکھا. تو وہ نا مجھے کہا کرتی تھی اکثر، میرا ان کے ساتھ بڑا قربت والا تعلق تھا بچپن سے ہی. وہ مجھے پورے علاقے، ویسے تو دادیاں کہانیاں سناتی ہیں نا، یہ عموماً وہ جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. میری دادی جو ہے ان کو کہانیاں نہیں آتی تھی، وہ علاقے کے پرانے واقعات مجھے سناتی تھی کہ فلاں گاؤں میں قتل ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کدھر ہوا تھا، فلاں گاؤں میں چوری ہوئی تھی، فلاں ایک ایسا معاملہ ہوا تھا، فلاں ایسا. میں نے اپنے علاقے کی بہت ساری تاریخ دادی سے سن کے یاد کی ہوئی ہے، بہت سارے گاؤں اور پرانے واقعات مجھے پتہ ہیں. تو وہ نا مجھے ایک دفعہ کہنے لگیں کہ بیٹا پڑھائی کے معاملات میں ہم تھوڑا سستی کرتے تھے اور گھر والوں کو چکمہ دے جانا کہ پڑھائی کا کہہ کر جو ہے وہ کھیلنے کو چلا گیا یا کچھ اور. اس طرح نا وہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ جو اعتبار ہوتا ہے نا اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا چاہیے، اعتبار ٹوٹ جائے تو نہیں جڑتا. اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جس طرح پیاز کا چھلکا نہیں ہوتا، پیاز آپ کاٹیں نا تو موٹے چھلکا کھانے والا جو ہوتا ہے، اس کے درمیان میں ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے. فرمایا وہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ جو پیاز کا چھلکا ہوتا ہے نا، جس طرح یہ ایک دفعہ کٹ جائے تو پھر دوبارہ یہ نہیں جڑتا، جو اعتبار ہے نا یہ بھی ایسی چیز ہے، ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہے. چلیں جی آیت نمبر 30 دیکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے للمؤمنین مومنوں سے،
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلوب چینج کیا. پیچھے اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اگلی آیت میں دیکھیں تو للمؤمنات فرمایا، اور حکم ایک ہی ہے کہ نگاہیں نیچے رکھنی ہیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تھوڑا سا اور حساس معاملہ اور سینسٹیو بات آ گئی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، اس نے آپ کو اجازت دے دی، آپ اندر چلے گئے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیدے پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی جو نظر ہے اس کو نیچا رکھیں، جھکا کے رکھیں. اب یہاں پر میں نے اس دن بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو احکامات آ رہے ہیں ان میں بڑا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بتا رہے ہیں جن سے بے حیائی کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تاکہ آپ ان راستوں کو بند کر دیں. اب بے حیائی کے پھیلنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ جب انسان کی نگاہ جو ہے وہ بے احتیاط ہو جائے، نظر بے احتیاط ہو جاتی ہے. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں نا، دانشور لوگ، کہ نظر جو ہے، نگاہ جو ہے، یہ دل کا دروازہ ہے. آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے کوئی چاہت اور آرزو پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ جو نظر ہے یہ دل کا دروازہ ہے، اس لیے جب تک یہ دروازہ بند رہے گا تو آپ کا آٹومیٹیکلی اس چیز کی طرف میلان ہی نہیں ہوگا، آپ نے دیکھا ہی نہیں. لیکن جب یہ دروازہ کھل جائے گا تو پھر اس دروازے سے گزرنے کا اندیشہ بالاولیٰ پیدا ہو جائے گا. اس لیے فرمایا قل للمؤمنین، مومن مردوں سے یہ بات تاکید کے ساتھ کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. یہاں پہ من ابصارہم ایک لغت کی بات ہے، بہرحال انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو من ہے نا، لغت میں ان کے بھی مختلف معنی ہوتے ہیں، قسمیں ہوتی ہیں. تو ایک من ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تبعیضیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ کا معنی ہوتا ہے، کچھ کا. ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہم قرآن کی کسی کا معنی کرتے ہیں نا، من ہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. یہ پہلے پارے میں بھی آتا ہے، بعض ایسے ہیں. بعض یا من کا معنی بھی جو ہے وہ بعض کر دیا جاتا ہے. یہ بعض والا معنی ہے کہ اپنی کچھ نظروں کو تو بالکل جھکا کے رکھے، اس لیے کہ کچھ نظریں جو ہے وہ اٹھانا وہاں پر جواز ہے. مثلا آپ رستے میں جا رہے ہیں تو تھوڑا نظر اٹھا کے آپ آگے رستہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی گاڑی آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، تو آپ اس کو نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی ممنوع چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو اگر آپ کو دیکھنا پڑ جائے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پر ضرورت کے لیے کوئی کسی چیز کو جو ہے وہ نظر بھر کر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. البتہ جو ممنوع چیزیں ہیں جن کو نہیں دیکھنا، مثلا کوئی مرد ہیں تو خواتین کو دیکھنا، اور اسی طرح کوئی اور ایسی چیز ہے جس کو دیکھنا جائز اور درست نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھیں گے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملامت والی چیزوں میں سے میں نے نظر سے زیادہ ملامت والی چیز کوئی نہیں دیکھی. یعنی کئی ملامت والی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بندہ پھر پریشانی کا شکار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر اس کا جو زنا میں حصہ ہے وہ جو جتنا اس کا حصہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، اس نے اس حصے کو پانا ہے. یعنی ہر بندے کا ہو سکتا ہے کہ زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہو، اگر وہ بچے گا نہیں تو. پھر آگے مثال دی آپ نے فرمایا کہ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرِ، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے. اور آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آپ آنکھ سے کچھ وہ چیز دیکھیں جو آپ نے نہیں دیکھنی. آنکھ سے آپ بدکاری کو دیکھیں تو یہ آنکھ کا زنا ہے. آپ نے فرمایا کہ آنکھ سے دیکھنے سے زنا ہوتا ہے اور یہ ابتدا ہے. وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقِ، زبان کا زنا بولنا ہے، فحاشی والی باتیں کرنا. فرمایا وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي، دل تو تمنا اور آرزو کرتا ہے، دل کے اندر تو شہوت پیدا ہوتی ہے. وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُ، اور شرمگاہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے کہ یہ آخر پہ آ کے انتہائی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو یہ تو آخر میں ہے، ورنہ کام اللہ کے نبی نے حدیث شروع کہاں سے کی، کام شروع کہاں سے ہوا؟ نظر سے، دیکھنے سے. تو اس لحاظ سے دیکھنا، بولنا
یہ اسی سے ہی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی پھر میں کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، تو صرف گلی میں جاتے ہوئے دیکھنا اور بولنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ موبائل پہ کسی خاتون کو دیکھنا مردوں کے لیے یا اس کے ساتھ باتیں کرنا کال پہ، واٹس ایپ، چیٹ، یہ سارا کچھ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسی طرح ممنوع ہے جس طرح آمنے سامنے کسی کے ساتھ گفتگو کرنا منع ہے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے اور پھر انتہا جو ہے وہ بندے کی ایمان کا جو ہے وہ تباہی مچا کے رہتا ہے۔ ایک بندے نے آج سے کئی سال پہلے، جب ابھی یہ بڑے موبائل اتنے نہیں آئے تھے، بٹنوں والے موبائل ہوتے تھے، اس وقت ہمارے پاکستان میں اردو میں ایک بندے نے کتاب لکھی ہے موبائل کے نقصانات پہ، جو یہ کالز وغیرہ پہ غیر مردوں سے عورتوں کے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں، تو اس نے ایسی مثالیں ذکر کی، جینون ایسی مثالیں جو بالکل حقیقت والی مثالیں تھیں، ایسی خواتین جو شریف گھرانوں کی خواتین تھیں اور اپنے گھر بار کے اندر بسی ہوئی تھیں، جب کال پہ موبائل پہ ان کا کچھ ایسا معاملات باتیں شروع ہوئیں، وہ اپنے گھروں کو اجاڑ کے بیٹھ گئی، اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ایسے معاملات واقعات ہوئے ہیں، آپ کے معاشرے میں بھی اگر آپ غور کریں تو کئی ایسے واقعات مل جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یہ دیکھنا، بولنا، باتیں کرنا، یہ چیزیں ابتدا ہیں، اور اس کی انتہا جو ہے وہ ایک عمل پہ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے جو اس کا سبب بن رہا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آ رہا ہے، بدکاری کے زمرے میں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر جو ہے وہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو عمومی طور پر پیش آ سکتا ہے یا آ جاتا ہے، کہ اسلام نے ایک نظر کی چھوٹ بھی دی ہے، یعنی اچانک کی نظر کی، کہ آپ کہیں جا رہے ہیں یا کسی مجلس میں موجود ہیں اور آپ کی اچانک کسی پر نظر پڑ گئی جس کو دیکھنا آپ کے لیے ممنوع تھا، تو فوراً آپ نگاہ جھکا لیں، تو پہلی نظر جو ہے اچانک کی نظر، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاف ہے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو پھیر لیں، جھکا لیں۔ بعض لوگ نا یہاں پہ مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے اس بات پہ مذاق اڑاتے ہوئے، کہ وہ بازار جا رہے ہو نا دوست، تو کوئی کہے کہ یار اس طرح نہیں دیکھو عورتوں کو، وہ کہے گا کہ یار پہلی نظر معاف ہوتی ہے، اور اس کی پھر مثالیں بھی دیتے ہیں کہ پہلی نظر کا کتنے لمحے معاف ہیں، کہ بندہ دیکھ رہا ہے، آنکھ نہیں جھپکی تو کیا وہ ساری معاف ہے، اگرچہ 2-4 منٹ ہی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات ساری، یہ ایک تو شریعت کا مذاق ہے، اور دوسرا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طرح کی پہلی نظر معاف نہیں ہے کہ آپ اس طرح پہلی نظر میں ہر کسی کو دیکھتے جائیں، بلکہ وہ اچانک کی نظر ہے جو آپ کی بلا ارادہ پڑ گئی۔ ارادتاً والی نظر پہلی بھی معاف نہیں ہے، ارادتاً پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہاں، جو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک بندے کی منگنی ہو رہی ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے، تو وہ منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھنے کے تعلق سے جو ہے وہ مفسرین نے ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو نظر کا پردہ اور دیکھنا ہے نا ایک دوسرے کو، مردوں کا عورتوں کو اور عورتوں کا مردوں کو، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بالخصوص خواتین میں اس معاملے میں بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ جو سطر والے اعضاء ہیں نا، سطر والا ساتھ مستور شریعت کے اندر جسم ہے، جس کو دیکھنا یا ظاہر کرنا، سطر چھپانا ضروری ہے، اس سطر میں جو سطر ہے اس میں عورتوں کے سامنے بھی جو ہے، عورت کا عورتوں کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں ہے۔ یعنی ایک تو چہرہ وغیرہ ہے نا، یہ تو ایک عمومی بات ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے، جو ویسے سطر ہے جسم کا، تو اس میں عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مرد کے پردے کی طرف نہ دیکھے اور عورت عورت کے پردے کی طرف نہ دیکھے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے۔ اس میں یہ شاید یہ بات آگے پھر ایک جگہ تفصیل سے بھی آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو خاتون ہے یہ تو پردے کا خیال رکھنے والی ہے کہ اس کو کسی کے بارے میں کوئی معلومات مل بھی جائیں تو یہ اپنے سینے میں چھپا کے رکھنے والی ہے، ظاہر نہیں کرے گی، لیکن ہر عورت تو ایسے نہیں ہوتی نا۔ ہو سکتا ہے جو دوسری عورت ہے وہ
اس کے پردے والی جو ہے وہ معاملات کو دیکھ کے آگے پورے محلے میں جا کے پھیلاتی پھرے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. یہ مسئلہ آگے انشاءاللہ پھر ہم تفصیل سے بھی ڈسکس کریں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردوں کا ایک چادر میں رہنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور دو عورتوں کا ایک چادر میں رہنا یہ بھی درست نہیں ہے. اور اسی میں دوسرا ایک اور مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، عادت ڈالو. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اس پہ سختی کرو. اور 10 سال کے بچے ہو جائیں اگر وہ ایک بستر پہ سوتے ہیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو. 10 سال سے اوپر عمر کے بچوں کے بستر بھی علیحدہ کر دینے چاہیے، کیونکہ 10 سال سے جب عمر بڑھتی ہے تو وہ ایک شعور والی عمر ہوتی ہے، اس سے پہلے شعور والی عمر نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے ان کو اکٹھا سلانا بھی نہیں چاہیے. اور یہ کس لیے اکٹھے کون سوتے ہیں گھروں میں؟ بھائی سوتے ہیں نا، بھائی سوئے گا یا بہن بھائی سوئیں گے. تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. یہ بھی ایک بہت باحکمت بات ہے. تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظروں کو نیچے رکھنا یہاں پہ حالانکہ شرمگاہوں کے حفاظت والی بات جو ہے وہ بظاہر بنتی نہیں ہے. گھروں میں آنا جانا ہے نا، تو گھروں میں جا کے تو آپ نے نظر کی حفاظت کرنی ہے کہ آپ گھر میں چلے گئے ہیں تو آپ وہاں جا کے ایسی کنکھیوں سے یا اس طرح دیدے پہاڑ کے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ آپ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر کا اور اس معاملے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت. کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ آج 2 چیزوں کی گارنٹی اٹھا لیں کہ میں ان 2 چیزوں کے معاملے میں خیانت نہیں کروں گا، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو جنت کی گارنٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی، اور دوسرا شرمگاہ کی. جو بندہ شرمگاہ اور زبان ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ ان میں خیانت نہیں کرے گا، ان دونوں کو سنبھال کے رکھے گا، اس کو جنت کی گارنٹی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے. یہ اس معاملے میں بجائے اس کے کہ کل کلاں آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو آپ کے لیے بے عزتی کا باعث بنے، آپ کی عزت میں کمی کا باعث بنے، تو اس سے بہتر ہے کہ آج آپ اپنی عزت کی حفاظت کر لیں، پاکیزگی کی حفاظت کر لیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر جائیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اسی طرح اپنے پورے جسم کے اعضاء کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، یہ زیادہ پاکیزگی والی بات ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بندے کے جتنے بھی معاملات ہیں، جو اس کی کارگزاری ہے، جو اس کے افعال ہیں، لوگ اگر نہیں بھی جانتے، مثلا ایک بندہ ہے نا گھر اگلے لوگوں کی نظر بچا کے وہ دیکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ان سے تو نظر بچا لے لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں نہ بچا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سارے معاملات کی خبر ہے، وہ خبریں رکھنے والی ذات ہے. کل قیامت والے دن وہ ایک ایک چیز کا آپ سے حساب اور بدلہ لے گا. تو اس لیے آج بہتر ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے.